السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 3 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نمائندگی کا فیصلہ مؤخر، طالبان کی تنقید۔ اقوام متحدہ کی جانب سے حق نمائندگی سے متعلق فیصلہ التوا میں ڈالنے پر افغانستان کے حکمراں طالبان نے نکتہ چینی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں طالبان کے نامزد مستقل مندوب سہیل شاہین نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ قانونی تقاضوں اور انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے افغانستان کو اس کے جائز حق سے محروم کیا ہے۔ سہیل شاہین نے مزید کہا کہ ہمیں اس بات کی توقع ہے کہ بہت جلد افغانستان کی حکومت کو نمائندگی کا یہ حق دیا جائے گا تاکہ ہم افغانستان کے عوام کے مسائل مؤثر اور بہتر طور پر حل کرا سکیں اور دنیا کے ساتھ ایک مثبت رابطہ قائم کر سکیں۔ اقوام متحدہ کی کریڈینشلز کمیٹی نے، جو ہر رکن ملک کی نمائندگی سے متعلق فیصلہ کرتی ہے، بدھ کو بند کمرے کا اجلاس منعقد کیا، جس میں طالبان اور میانمار کی فوجی حکومت کے ایلچی بدلنے سے متعلق فیصلہ کرنا شامل تھا۔ اقوام متحدہ میں سویڈن کی سفیر نے، جو اس 9 رکنی کمیٹی کی سربراہ ہیں، بند کمرے کے اجلاس کے بعد اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ان 2 ملکوں کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ طالبان اور میانمار کی فوجی حکومت کو فی الحال اقوام متحدہ میں نمائندگی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ورلڈ بینک کی افغانستان کے لیے 28 کروڑ منجمد ڈالرز کی منتقلی کی حمایت۔ ورلڈ بینک نے افغانستان میں انسانی بحران کے خدشات سے نمٹنے کے لیے 28 کروڑ ڈالر منجمد امدادی فنڈز عالمی فلاحی اداروں کو منتقل کرنے کی حمایت کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ان معاملات سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ عالمی بینک نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد پیدا ہونے والے بحران سے نمٹنے میں افغانستان کی مدد کے لیے منجمد 28 کروڑ ڈالر کی منتقلی کی حمایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی بحالی کے لیے عالمی بینک کی زیر نگرانی قائم فنڈ یعنی RTF کے 31 ڈونرز سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کو فنڈز کی فراہمی سے قبل اس کی منتقلی کی منظوری دینی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونرز کا اجلاس جمعے کو متوقع ہے۔ اس سے قبل رواں ہفتے ورلڈ بینک کے بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جہاں ARTF کے 1.5 ارب ڈالرز میں سے 50 کروڑ ڈالر کی فلاحی اداروں کو منتقلی کے لیے جائزہ لیا گیا تھا۔ افغانستان کے ایک تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ امداد سے تعاون ضرور ہوگا، لیکن اہم سوالات بدستور موجود رہیں گے، جس میں مالی اداروں پر امریکی پابندیوں کے بغیر فنڈز کی منتقلی سر فہرست ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے بینکوں کو انسانی بنیاد پر فنڈز کی منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے حوصلہ افزا خط لکھا ہے، کیونکہ اس بات پر تشویش تھی کہ ادویات اور غذائی اجناس جیسی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے حوالے سے بھی امریکی پابندیوں کا اطلاق ہوگا۔ تاہم وائٹ ہاؤس اور امریکی وزارت خزانہ نے ورلڈ بینک کی افغانستان کی مدد کے حوالے سے ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونیسیف کو منتقل کرنے کی حمایت پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ورلڈ بینک کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ بورڈ نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا تھا اور ڈونرز جمعے کو ملاقات کریں گے۔ تخریب کار مظاہرین پر کسی کا بھی گولی چلانا شرعاً جائز ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قانونی کمیٹی کے سربراہ اور مذہبی شخصیت موسیٰ غضنفر آبادی نے احتجاجیوں کے تخریبی ارادے رکھنے کی صورت میں ان پر فائرنگ کو شرعاً درست عمل قرار دیا ہے۔ ایرانی ویب سائٹ رودا 24 کو دیے گئے ایک انٹرویو میں موسیٰ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص احتجاج اور مظاہروں کے دوران کسی تباہ کن عمل کا ارادہ رکھتا ہے تو ضرر کو دور کرنے کے لیے اس پر گولی چلائی جا سکتی ہے۔ غضنفر آبادی نے اس فائرنگ کے جواز کو حکومتی سرکاری سیکیورٹی فورسز تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے علاوہ جو کوئی بھی خطرے اور نقصان کا وقوع دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عملی طور پر مداخلت کرے، اس کے واسطے شرعی اور قانونی رخصت ہے۔ موسیٰ غضنفر آبادی کا یہ بیان ایران کے تیسرے بڑے شہر اصفہان میں ہونے والے وسیع مظاہروں کے چند روز بعد سامنے آیا ہے۔ دریائے زائندہ روت کے خشک ہونے پر مذکورہ عوامی احتجاج کو سختی سے کچلا گیا تھا۔ سماجی کارکنوں
کارکنان باور کرا چکے ہیں کہ اصفہان کے مظاہرے اپنے آغاز سے ہی پرامن تھے اور اسی روش پر جاری رہے، یہاں تک کہ جمعے کے روز سیکیورٹی فورسز نے احتجاجیوں پر دھاوا بول دیا اور ان کے خیموں کو آگ لگا دی۔ علاوہ ازیں مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا اور ان کے خلاف آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ بعض ویڈیو کلپس میں عسکری وردی میں ملبوس مسلح افراد کو پرامن احتجاجیوں پر براہ راست گولیاں برساتے بھی دیکھا گیا۔ قذافی کے بیٹے سیف الاسلام صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار۔ لیبیا کی ایک عدالت نے الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے صدارتی امیدوار سیف الاسلام قذافی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ سیف الاسلام قذافی نے لیبیا کے ججوں کا شکریہ اور تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ججوں نے حق بات کی راہ میں خود کو خطرے میں ڈالا۔ انہوں نے ٹویٹر پر مزید کہا کہ ہم اس فتح کو لیبیا کے تمام لوگوں کے نام کرتے ہیں۔ لیبیا کے فواصل پلیٹ فارم پر امین الزیدی نے کہا کہ یہ حکم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سیف الاسلام کا موقف قانونی طور پر درست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم الیکشن کمیشن سے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی توقع نہیں رکھتے۔ یہ کسی کے لیے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ سیف الاسلام کے حق میں جاری کیے گئے فیصلے کے خلاف اپیل کرے۔ عدالت کی جانب سے سیف الاسلام قذافی کے حق میں فیصلے اور ان کی انتخابی دوڑ میں واپسی کے فیصلے کے بعد ان کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جمعرات کی صبح سے لوگ عدالت کے سامنے عدالت کے فیصلے کے انتظار میں جمع تھے۔ انہوں نے سیف الاسلام قذافی کی تصاویر پر مبنی بینر اٹھا رکھے تھے۔ اومیکرون وائرس کی تصدیق، سعودی عرب کا لاک ڈاؤن سے متعلق اہم اعلان۔ سعودی عرب نے اومیکرون کیس رپورٹ ہونے پر مکمل لاک ڈاؤن کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ روز کورونا وائرس کا افریقی ویرینٹ اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہوا، جس کے بعد حکام نے اس حوالے سے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ تاہم سعودی وزارت صحت نے اومیکرون سامنے آنے پر ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کے امکان کو مسترد کیا۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کے آغاز پر خدشات بہت زیادہ تھے کیونکہ اس وقت ویکسین نہیں تھی، لیکن اب سعودی عرب میں 22 ملین سے زیادہ افراد نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لی ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی معاشرے میں وائرس سے متعلق مدافعاتی نظام بہترین ہے، لہٰذا لوگ حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں، پرہجوم مقامات سے دور رہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ جو لوگ ملک سے باہر جانے کا پروگرام بنا رہے ہوں وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ادھر دوسری طرف WHO کے ڈائریکٹر جنرل کے مشیر ڈاکٹر پیٹر نے کہا کہ کورونا کی نئی تبدیل شدہ شکل اومیکرون کی شدت کو جانچنے کے لیے ہفتوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ویکسینیشن کورونا کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کا حل ہے، لاک ڈاؤن اومیکرون کا مقابلہ کرنے کا حل نہیں ہے۔ ترک لیرا کی قدر میں تاریخی کمی، رجب طیب اردوغان نے وزیر خزانہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ترکی کی کرنسی تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچنے کے باعث پچھلے وزیر خزانہ کے مستعفی ہونے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ملک کا نیا وزیر خزانہ مقرر کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی AP کے مطابق سرکاری گزٹ میں شائع اعلان کے مطابق رجب طیب اردوغان نے نائب وزیر نور الدین نباتی کو نیا وزیر خزانہ مقرر کیا ہے۔ قبل ازیں لطفی ایلوان نے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جسے قبول کر لیا گیا تھا۔ ان کا استعفیٰ ایسے وقت میں سامنے آیا جب حکومت کی اقتصادی پالیسیوں پر خدشات کے باعث ترک لیرا مسلسل گراوٹ کا شکار ہوتے ہوئے تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ واضح رہے کہ صارف قیمتوں میں اضافے کے باوجود قرض لینے کے اخراجات میں کٹوتیوں کے بعد لیرا کی قدر میں گراوٹ کے باعث لوگوں کے لیے خوراک اور دیگر اشیاء خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ ترک کرنسی کی قدر میں رواں سال کے آغاز سے اب تک تقریباً 40% کمی آ چکی ہے۔ رجب طیب اردوغان نے سختی سے استدلال کیا ہے کہ بلند شرح سود روایتی اقتصادی سوچ کے برعکس افراط زر کا باعث بنتی ہے، اور واضح کیا ہے کہ ملک شرح سود میں کمی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ پولیٹیکل سائنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے 57 سالہ نور الدین نباتی کو تقریباً 20 افراط زر کے باوجود شرح سود کم کرنے کی اردوغان کی مہم کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بلند شرح سود ترجیح نہیں ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 7 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 7 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔